بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ آخر وہ کیا راز تھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما امام حسین کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں محبت جھلکنے لگتی تھی؟ کیا واقعی اہل بیت اور صحابہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو آج کا بیان آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج کئی غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ شیخین کریمین اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت۔ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ محترم حاضرین، آج کا موضوع صرف ایک تاریخی موضوع نہیں، صرف ایک جذباتی موضوع نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد، محبت اور ایمان کا موضوع ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں محبت سے چمک اٹھتی تھیں۔ آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے، مگر صرف امام حسین کا ذکر نہیں، بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم ترین صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ آج کا بیان ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ ان کی عظمت کو جاننے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسین کو کندھوں پر بٹھاتے تھے، کبھی انہیں گود میں لیتے تھے، کبھی ان کے چہرے کو چومتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے دوستو، یہ معمولی جملہ نہیں، دنیا میں لاکھوں لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہوں گے، مگر یہ اعزاز صرف حسین کو ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حسین سے ہوں۔ گویا قیامت تک حسین کا نام اسلام کی بقا کے ساتھ جڑا رہے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اب ذرا دیکھیے، یہی صدیق اکبر اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ گویا صدیق اکبر امت کو وصیت کر رہے ہیں، لوگو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو ان کے اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہو تو ان کے گھرانے کا احترام کرو۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر کے دل میں اہل بیت کی محبت صرف زبان تک محدود نہیں تھی، بلکہ عمل میں بھی نظر آتی تھی۔ جب حسنین کریمین سامنے آتے تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ آپ ان میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھا کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں، مدینے کی گلیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں جب صدیق اکبر امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے ہوں گے تو انہیں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کا احترام ان کے دل کی آواز تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عقیدت۔ میرے عزیزو، اب آئیے فاروق اعظم کی طرف۔ وہ عمر جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، وہ عمر جن کے فیصلوں پر آسمان سے وحی کی تائید نازل ہوتی تھی، مگر جب حسنین کریمین سامنے آتے تو یہی عمر ادب کا پیکر بن جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وظائف مقرر کیے۔ بڑے بڑے مجاہدین موجود تھے، بڑے بڑے فاتح موجود تھے، لیکن امام حسن اور امام حسین کو خاص مقام عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یہی نسبت ان کی عظمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے عشق۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے فرمایا، تمہارے سر پر جو بال ہیں اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں۔ یہ جملہ محبت کا تھا، یہ جملہ عقیدت کا تھا، یہ جملہ اس بات کا اعلان تھا کہ اہل بیت کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی اور شیخین کا تعلق۔ میرے بھائیوں، آج بعض لوگ صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔ یہ صرف نام نہیں تھے، یہ محبت کے پھول تھے، یہ احترام کی خوشبو تھی، یہ اعلان تھا کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کربلا کا پیغام۔ امام حسین نے صرف ایک جنگ نہیں لڑی، انہوں نے حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ انہوں نے سکھا دیا کہ مسلمان سر کٹوا سکتا ہے لیکن دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ کربلا ہمیں صبر سکھاتی ہے، کربلا ہمیں استقامت سکھاتی ہے۔ کربلا آج کے مسلمان کے لیے پیغام۔ آج امت کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ ہم نے محبت چھوڑ دی، ہم نے احترام چھوڑ دیا، ہم نے اتحاد چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ کو الگ کر دیا،
ہم نے اہل بیت کو الگ کر دیا۔ حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے ایمان کے ستارے ہیں۔ اختتامی پیغام میرے بھائیوں، جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں جا سکتا، جو حضرت عمر سے محبت کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ محروم نہیں رہ سکتا، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آؤ آج عہد کریں، ہم صحابہ کا احترام کریں گے، ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، ہم امت کو جوڑنے والے بنیں گے، توڑنے والے نہیں۔ دعا: یا اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ابھی دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔